ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں پارے کے آخر میں 5 پیغمبروں کا اور ان کے قوموں کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہے. شعیب علیہ السلام تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کا قصہ اور کہانی کو اللہ نے بیان کیا ہے. ان کی قوم متکبر قوم تھی. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ تم اور تمہارے قوم ایمان کو چھوڑ کر بت پرستی میں شرک میں آ جاؤ ورنہ ہم کیا کریں گے، تم کو گاؤں سے نکال دیں گے. قوم دھمکی دے رہی ہے پیغمبر کو، قوم کو دھمکی دے رہی ہے. حالانکہ پیغمبر کی بات ان کو مان کر انہوں بھی ایمان میں آنا تھا، لیکن الٹا پیغمبر کو ڈرا رہی ہے تمہیں ہمارے میں آ جاؤ نہیں تو ہمیں کیا کریں گے، تم کو گاؤں سے نکال دیں گے. ایسے ہے قوم. آخر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. بیٹھے بیٹھے مر گئے، انہوں بھی اوندے گر کر اپنے گھروں میں مر گئے. ایسے سب ہوتا رہتا. اس لیے قرآن حدیث کی باتوں کو سن کر بے توجہی نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک دستور اللہ بیان کیا. اللہ کا دستور کیا، اللہ کا قانون کیا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اللہ رسول کو پیغمبر کو بھیجتے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم والے اس پیغمبر کو مانتے یا نہیں مانتے. نہیں مانتے پیغمبر کو تو اللہ کیا کرتے، پہلے ان کو مصیبتیں پریشانیاں اللہ بھیج کر دیتے. ایسا بیماریاں مصیبتیں آنے کے بعد تو لگا سدھرتے، کیا دیکھتے. نہیں سدھرے تو پھر اللہ کیا کریں گے، ان پر اللہ تعالیٰ انعامات کریں گے. مال کو اللہ فل دیں گے. ان کو نافرمانی کر رہی نہیں پھر بھی اللہ ان کو نعمتیں دیں گے. کم سے کم کھا کو پی کو آرام سے رہ کو شکر ادا کر کو تو بھی اللہ کو یاد کرتی بول کر اللہ ویسا کریں گے. پہلے بیماریاں دیں گے اللہ تعالیٰ، نبی کو نہیں مانے تو پریشانیاں یہ سب اللہ دیں گے پہلے. بعد میں اللہ کیا دیں گے، صحت مال وسعت دیں گے اللہ تعالیٰ. تب تو بھی پہلے ہمارے کو گتی نہیں تھی، اللہ سب کچھ فراوانی دیا ہے، اب تو اللہ کو مانیں گے. ایسا سمجھ کو اللہ کی طرف آتی شکر گزار بنتی بول کر اللہ کیا کرتا، ان کو مال بھی دیتا، صحت دیتا، ہر طریقے سے اللہ ان کو آسانی دیتا. تب بھی لوگ کیا کرتے، نہیں مانتے. اب آخر اللہ کیا کرتے، ان کو اللہ عذاب بھیج کر برباد کرتا. اس لیے نبیوں کی بات جیسا ان کی قوم نہیں مانی تو ان پر عذاب آتا تھا. تو ہمارے حضرت ایک نکتہ فرماتے ہیں، پیغمبروں کی بات جب ان کی قوم ٹھکرائی تو ان پر عذاب آ گیا. پیغمبر جب ان کی قوم سے نا امید ہو گئے تو ان کی قوم پر عذاب آ گیا. اگر آج کے علماء بھی اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، بولنا چھوڑ دیے تو ان پر عذاب آ جائے گا. ہمیں بولنا چھوڑتے نہیں، تمہیں سننا چھوڑ رکھو. سمجھ میں آ رہا. ہم تمہارے سے جڑ کر رہتے، تمہیں ہمارے سے جڑ کر ہو، عذاب نہیں آتا. تمہیں ہمارے سے کٹ گئے، ہمیں تمہارے سے کٹ گئے تو جیسا پیغمبروں کے قوموں کے ساتھ ہوا وہی چھوڑتا. پھر ویسا نہیں ہونا تو کیا کرنا، ہمیں تم سے جڑ کر رہنا، تمہیں ہمارے سے جڑ کر رہنا، تب عذاب نہیں آ سکتا. ورنہ پھر آ جاتا. پھر وہی قانون پھر اللہ کا فالو کرنا پڑتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے دور کا دشمن فرعون کا اللہ واقعہ اور قصہ بیان کیا. فرعون کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو لایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیا تھا. سب سے پہلے ایک بات سنو، اللہ تعالیٰ ہے نہیں پیغمبروں کو معجزے دیا ہے،
سب پیغمبروں کے معجزے ایک سر کے نہیں ہے. تمہیں جتنے پیغمبروں کے معجزے دیکھے ہر پیغمبر کا معجزہ الگ الگ رہتا. سمجھ میں آ رہا؟ ہر پیغمبر کا معجزہ الگ الگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا؟ مردوں کو زندہ کرنا. اور اپنے ہاتھ سے انہوں مثال طور پر ہمیں کام کرتے نہیں بولنے کام وغیرہ. مثال سمجھو سیمنٹ لے کر ایک پرندہ بناتے ہو, اس میں پھونکے تو اس میں جان آ کر وہ پرندہ اٹھ کو چل جاتا تھا. ویسا معجزہ اللہ کو دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا؟ مضبوط چیز کو پکڑتے لمبے کی چیز کو تو وہ لوہا ان کے لیے پگھل جاتا. وہ پگھل کے لمبے کو تیر تلوار نیزہ کمان بنا کر اسے تیار کرتے تھے. تو ان کے زمانے کا معجزہ وہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا معجزہ کیا تھا؟ ان کے دور میں جادو زور پر تھا. جادو یہ سب چیزیں زور پر تھے. تو فرعون بلایا جادوگروں کو. جادوگر رستیاں ڈالے تو وہ رستیاں صاف بن گئے. انہوں جب پاور دکھے تو کیا کرنا پڑتا؟ اللہ کے پیغمبر کو بھی پاور دکھانا پڑتا. اللہ جب ان کو معجزہ دیا تھا تو ان کے ہاتھ میں کا عصا. حضرت اللہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیا تھا. ایک معجزہ کیا؟ ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو ہاتھ ہاتھ سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا. یہ ایک معجزہ. اب ہمیں ہمارے بغل میں ہاتھ ڈالے تو اس کی حالت معلوم کیا ہے کہ سمجھ میں آ رہا وہ ہے ہماری حالت. بندوں کے جسموں میں کئی بانس آتی معلوم سنتی وہ بھی بول تو کئی آتی کی. بندوں کے جسموں میں بانس کئی کو آتی معلوم. بندہ جب بد نظری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جسم میں اللہ بدبو کو ڈال دیتے ہیں. یہ کتابوں میں ہے سو واقعہ اور کتاب میں ہے سو بات بول رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ بندہ جب بد نظری کرتا ہے, بد نظری اپنی بیوی بہن ماں بیٹی ان چاروں کو چھوڑ کر ہر کسی کو دیکھتا رہتا ہے تو اس آدمی کے جسم میں بانس سونگو تو بدبو آئے گی. اب جس کے بدن میں اگر میرے بدن میں بانس ہے تو میں بھی بدنگاہی کا گناہ میں مبتلا ہوں. اگر تم میں سے کسی کے جسم میں بدبو ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہے. اس سے توبہ کرنا. میں بھی آپ بھی استغفر اللہ بول کر اللہ سے توبہ کرتے رہنا ہمیشہ. اس کے واسطے بولنے کا استغفار کرتے رہو ہمیشہ 1000 بار بڑھ بڑھ کر بولنے کا. ابھی اس میں آخر میں سورہ پارے کے آخر میں وہ بھی ہے استغفار کے بارے میں بھی آیا ہے استغفار کی فضیلت پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تو دونوں میں مقابلہ ہوا تو کون کامیاب ہوئے؟ حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے. فرعون کے جادوگر کامیاب نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دائرے نہیں عصا ان کے جادوگروں کا کیا کیا؟ فرعون کے جادوگر رسی ڈال دیے تو وہ سانپ بن گئے, بلّہ کے سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ کیا کرے؟ عصا ڈالے ایسا عصا تو حضرت موسیٰ کا عصا بڑا اژدھا بن کر سب کے سبوں کو کھا لیا. کھانے کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ جادوگر پریشان ہو گئے. سمجھ گئے انہوں اللہ کے سچے پیغمبر ہیں بول کر سمجھ کر کیا کیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر ایمان لائے. پھر اس کے بعد لمبا چوڑا واقعہ قصہ ہے. پھر فرعون غصے میں آ کر ان کو بلا کر پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو بہت تکلیف دیتا. پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں چھوڑتے. لمبی چوڑا کہانی قصہ ہے. یہاں تک بات سمجھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کامیاب ہو جاتے اس کے اندر بھی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عذابوں کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کا عذاب دیا. لمبے چھوڑے بول تو دیری ہوتی, شارٹ بول کر چل جاتا ہوں, شارٹ پہ بول تو 5 قسم کا عذاب دیا. تو 5 قسم کا عذاب میں کیا ہوا؟ جب اللہ ایک قسم کا عذاب دیتا تو عذاب کو دیکھ لیتے. عذاب دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بولتے تمہیں اللہ سے بات کر دینے کا ذرا دعا کرو, اللہ ہمارے سے عذاب ہٹا لیا تو ہمیں تمہارے کو مان لیتی. بولتے اچھا بول کر اللہ سے دعا کرتے اللہ میرے قوم کا عذاب ہٹا لے بول کر دعا کرتے نہیں نو, عذاب ہٹ جاتا پھر مانتے نہیں نو, پھر وہی گناہ کرتے رہتے تھے. پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا پھر بولتے موسیٰ اللہ سے دعا کرو عذاب ہٹ جان دے تمہارے کو مان لیتی. پھر دعا کرتے عذاب ہٹ جاتا پھر گناہ شروع کرتے, سرکشی شروع کرتے. ویسا کتنے بار ہوتا؟ 5 بار ہوتا. ویسا اللہ بھی کتنا دیتا, دیکھو مہلت اللہ کتنی دے رہا. دیکھو جب اللہ پکڑتا نہیں پھر چھڑانے اور چھوڑنے کا موقع نہیں رہتا. پھر اس لیے جب اب مہلت دیا اللہ تو کیا کرو, رمضان کی قدر کر لینا. ہمیں ان کو وہ موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ, اب ہم کو یہ موقع دیا ہے رمضان کا, ہمیں اس کی قدر کر لینا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان کیا. ہمارے نبی کے اوصاف کا اللہ بیان کیا. ہمارے نبی کے صفات کیا کہیں اللہ اسے بیان کیا ہے. ایک صفت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہے. رسول کسے بولتے؟ وہ ایک
نئی شریعت لے کر آتے. پہلے نبی کی کتاب پہلے اگر ان سے پہلے کوئی نبی آئے تو ان کی بات کو لے کر نہیں چلتے ہو. اللہ ان کو ایک نئی بات دے کر بھیجتا, کتاب دے کر بھیجتا. نبی کسے بولتے؟ نبی ان سے پہلے کے پیغمبر کو فالو کرتی ہیں. ان کو اللہ نئی کتاب یا نیا حکم دے کر نہیں بھیجتا. پہلے کے پیغمبر کو فالو کر رہی تو انہوں نبی. ان کو خود اللہ کتاب دے کر بھیجا ہے بولے تو انہوں رسول. نبی رسول فرق سمجھ میں آ گیا. نبی کسے بولتے؟ نبی وہ آدمی وہ ذات جو ان سے پہلے کے پیغمبر کی اتباع کرے, ان کے پیغامات کو ان کے تعلیمات کو لوگوں کو سمجھائے. کوئی نئی بات نہیں, نئی کتاب نہیں. رسول کسے بولتے؟ رسول وہ ذات وہ شخصیت جس کو اللہ نے نئی کتاب دیا ہو, کوئی نیا حکم دیا ہو. تو ہمارے نبی کون تھے؟ رسول تھے. رسول اللہ کتاب دیا, یہ کتاب دیا اللہ حضور کو. تو ایک تو رسول تھے. دوسری صفت نبی بھی تھے. تیسرا امی تھے. امی کا تو نبی کا تو معلوم. امی کا تو کیا؟ دنیا میں کسی کے سامنے حضور بیٹھ کر نہیں پڑے, حضور کسی کے شاگرد نہیں. سمجھ میں آیا؟ جبرائیل کے واسطے سے اللہ کے شاگرد ہوتا تھا. بیچ پہ جبرائیل کا واسطہ ہے. جبرائیل بھی نبی کے استاد نہیں, اللہ کے نبی کے بیچ میں ایک واسطہ ہے سو ہوتا تھا. جبرائیل استاد نہیں ہوتے نبی کے. سمجھ میں آ رہا؟ نبی ہمارے نبی کسی کے شاگرد نہیں ہو, انہیں خود استاد ہو. سمجھ میں آ رہا؟ انہیں کسی کے شاگرد نہیں ہو, کسی کے سامنے جا کر انہوں ایسا بیٹھ کر پڑھنا پڑی نہیں ڈل ڈل کو. انہیں خود اللہ ان کو اپنی طرف سے اللہ ان کو علم دیتا تھا وحی کے ذریعے سے. تو امی تھے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں انجیل میں بتا دیا تھا. کیا بول کر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتایا تھا کہ اے موسیٰ تمہیں تمہاری قوم کو بولو, اگر تمہاری قوم زندہ رہے گی موجود رہے گی ان کی حیات میں زندگی میں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں تو کیا کرنا؟ تمہاری کتاب کو بند کر کے ان کی کتاب کو ان کی پیغمبری اور نبوت کو مان کر ان پر ایمان لانا پڑتا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتایا تھا. سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے ایک مرتبہ کوئی صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر تورات پڑھ رہے تھے. تورات حضرت موسیٰ پر اتری تورات, وہ پڑھ رہے تھے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر غصہ ہو گئے. یوں سمجھو غصہ بولنا بھی اچھا نہیں. حضور کا چہرہ جلال سے بدل گیا. جلال بول تو وہی غصہ, غصہ کا ایک بولنا بول کر حضور کو جلال بول رہے, تو جلال میں بدل گیا حضور کا چہرہ. جمال میں تھا تو جلال میں آ گیا. تو صحابہ پوری کائنات میں جتنا ہمارے نبی کو جو صحابہ ملے ایسے صحابہ کسی نبی کو نہیں ملے, ایسے محبت کرنے والے. اور حضور کو جتنا صحابہ سمجھتے اور پڑھتے تھے اتنا کون پڑھتے نہیں تھے کسی بھی. کوئی بیٹا اپنے باپ کو اتنا پڑھا نہیں, کوئی شاگرد اپنے استاد کو اتنا پڑھا نہیں, کوئی مرید اپنے شیخ کو اتنا نہیں پڑھتا, کوئی مصلی اور مقتدی اپنے امام کو اتنا نہیں دیکھا اتنا نہیں پڑھا, اتنا توجہ سے نہیں دیکھا غور سے جتنا حضور کے صحابہ حضور کو دیکھے. حضور کے داڑھی کے بال سفید کتنے تھے, اجلے بال کتنے تھے, سر میں بال اجلے کتنے تھے. ایسا چھوٹی چھوٹی بات بھی حضور نوٹ کرے صحابہ. یہ تو تمہیں کب تو نوٹ کرتے کیا تمہارے باپوں کو, میں کب تمہاری بات نوٹ کیا کیا؟ نہیں ہوتا. وہ ہوتی محبت نہیں ہمارے پاس, ہوتی فرصت نہیں. لیکن انہوں سے حقیقی محبت کا ثبوت پیش کرے دنیا کے سامنے. محبت کیسی ہوتی ہے انہوں دکھائے. حضور وضو بھی کرتے تو وہ وضو کرے سو حضور کا پانی بھی نیچے جانے دیتے نہیں تھے. انہوں صحابہ پکڑ کر پوچھ لیتے تھے. تھوکتے حضور تو وہ بھی محبت سے ایسا لگا لیتے تھے. بلکہ ایک صحابی نے تو حضور کا پیشاب تک پی لیا. ایسا بول کر کوئی آدمی کسی ولی کا پیشاب نہیں پینا, وہ نبی تھے, ان کا معجزہ تھا, وہ بات الگ تھی. ہر جگہ یہ نہیں چلتا. سمجھ میں آ رہا؟ ان کا قصہ الگ. لوگ آج پریشان تھے, جب کے زمانے کے بادشاہ پریشان تھے. ارے ہمارے بھی حکومت ہے, ہمارے بھی بادشاہ ہے ہمارے قوم میں, لیکن ایسا ہمارے کو محبت کرنے والے ہمارے قوم میں مجھے نہیں ہے. انہوں کون میں ان کو اتنا محبت کرتی ہے بول کر, جبکہ بادشاہ پریشان تھے, وہی سی محبت کرتے تھے صحابہ. تو ایک صحابی پیغمبر کو دیکھے تو اٹھا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال میں آ کر ہے. تو اب دیکھے پوچھے یا رسول اللہ, ابھی آپ کا چہرہ چمک رہا تھا چاند کی طرح, جمال میں تھا, ابھی آپ کا چہرہ جلال میں آ گیا ہے, جلال میں بدل گیا ہے, کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا مجھ پر اللہ اپنا کلام نازل کر رہا ہے, تم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم تورات اٹھا کر پڑھتے؟
مجھ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، اس میں کس چیز کی کمی ہے کہ تم اسے چھوڑ کر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے تم تورات اٹھا رہے ہو؟ مطلب کیا بھئی یہ کتاب میں سب کچھ ہے، تو بھئی تمہیں کئی دیر وہ کتاب اٹھاتے ہیں، تمہیں تورات بول کر بول رہی۔ اگر حضرت موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو بھی یہ کتاب کو فالو کرنا پڑتا۔ ہمارے پیغمبر ایسے پیغمبر۔ اور نیچے سنو، حضور کی شان میں ایک آیت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل ہے یہ، نیچے آیت ہے، اللہ کے نبی فرما رہی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا ہے۔ قیامت تک کتنے بھی آدمی آندے، ہمارے بچے بچے ان کے بچے ان کے بچے، قیامت تک کتنے ہمارے نسلیں آتی ان کی، سب کو اگر کامیاب ہونا ہے بولے تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑتا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننا، لیکن ان کو فالو نہیں کرنا، ان کو فالو کرنا، سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو فالو کرنا پڑتا۔ سمجھ میں آگا؟ اب یہاں سے بات کیا معلوم ہوئی؟ قیامت تک آنے والوں کے لیے حضور سب کے نبی بولے تو کیا معلوم ہوا؟ خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی ہے، تو وہ بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، نبوت کی ختم نبوت کی دلیل ہے یہ آیت۔ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آتے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ امتی بن کر آئیں گے، اس لیے یہاں کیا بولو، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ بولو کبھی بولنا پڑے تو، کلمے کا ترجمہ اگر کرنا پڑے تو بھی، یا کسی اور چیز کا حدیث کا ترجمہ کرنا پڑے تو بھی کیا بولو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسا بولو نہ کو، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ بولو۔ صحیح بات ہے یہ، حضور کے بعد نبی نہیں آئیں گے بولو تو کیا ہوتا، پھر لوگ سوال کریں گے آپ سے عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو بول کر، اس لیے کیا کر ڈالو، اسے سوال کا موقع دے رہو سامنے والے کو، ڈائریکٹ کیا بول ڈالو، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ بات بولنے کے بعد کسی کو یہ سوال کا موقع نہیں رہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر چل گئی، انہوں نے اٹھا لیا اللہ ان کو، بولا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں، کیا موت نہیں رہی ان کو، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا، ان کو سولی دی ہے، قتل کیے بول کر، حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ ان کو اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب آئیں گے، جہاد کریں گے، دنیا میں ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا، سب مومن مسلمان رہیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، ٹیکس کو ختم کریں گے، پوری دنیا میں امن ہی امن رہے گا۔ جب عیسیٰ آئیں گے شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، حضور کے بازو میں جگہ ہے ایک آدمی کے بعد دفن بھی ہوں گے۔ بات جلدی ختم کر دیتا ہوں، بہرحال ایک دو باتیں سن لیں آخر میں۔ ایک بات تو اس میں ایک مسئلہ کیا، نماز کے تعلق سے، نماز پڑھتے نہیں، یہ کچھ آیت میں دو باتیں ہیں، اس میں دو طرح کی نمازیں ہیں ہمارے، دو طرح کی نماز معلوم تمہارے کو، فجر مغرب عشاء میں قرات زور سے پڑھتی، اس کو جہری نماز بولتی، ظہر عصر اس میں قرات آہستہ پڑھ لیتی، اسے سری نماز بولتی۔ دو طرح کی نمازیں ہو گئی، تو آیت میں بھی وہی حکم ہے، فجر مغرب عشاء میں کیا کرنا، ظہر میں عصر میں کیا کرنا، وہ بارے میں یہاں مسئلہ بتا رہے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے، رکعت بن کر بھی پیچھے امام کے پیچھے سورے پڑھتے رہتے، نہیں پڑھنا چاہیے، وہ اس کا ثبوت نہیں پڑھنا وہ ہے مل رہا ہے ثبوت، وہ اللہ فرما رہی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھے تو کیا کرو، تمہیں غور سے سنو، فجر میں قرآن پڑھتی ہیں زور سے، قرات کرتی ہیں زور سے، توجہ سے سنو، مغرب میں پڑھتی ہیں سنو، عشاء میں پڑھتی ہیں سنو، سمجھ پایا؟ اچھا ظہر میں عصر میں کیا کرو، وَأَنصِتُوا ان کہنوں پلت امام صاحب تمہیں کیا کرو، خاموش رہو، جب پڑھتی تو سنو، جب نہیں پڑھتی ان کہنوں سننے نہیں آ رہا ہے تو کیا کرو، خاموش رہو، پڑھتے اس وقت میں سنو، ان کہنوں پڑھتے وقت میں کیا کرو، خاموش رہو۔ کتنی اچھی بات ہو گیا، تو کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، تمہیں اگر پڑھتے وقت میں سنو گے، ان کونوں پڑھتے وقت میں تم خاموش رہو گے تو کیا ہوگا، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آگے سورہ انفال ہے، انفال کا تم اس کا معنی کیا، زیادہ چیزیں، زائد چیز، ایکسٹرا چیز، مال غنیمت کے بارے میں اس میں بیان ہے۔ اس کے بعد
جنگوں کے بارے میں بھی اس کے اندر تذکرہ ہے. جنگ کے اصول اللہ بیان کیا اس کے اندر. جنگ کے 5 اصول بیان کیا ہے. حضور کی اطاعت کے بارے میں اللہ فرمایا ہے. حضور کی بات سنو، حضور کی اطاعت کرو، اللہ اس کے بارے میں اللہ فرمایا ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے کے آخر میں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈرایا بھی ہے اور ان کو ترغیب بھی دیا ہے. میں جو بولنا چاہتا ہوں آخر میں وہ بات کیا، استغفار کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب نہیں آنا بولے تو کیا کرنا. عذاب نہیں آنا بولے تو 2 چیزیں رہنا. یہ اللہ فرما رہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ حضور سے فرما رہے اے پیغمبر جب تک تم زمین میں رہو گے عذاب نہیں آئے گا. اب پیغمبر ہے کیا؟ نہیں ہے، وہاں ہے، مدینے میں ہے، لیکن یہاں نہیں ہے. اس میں اور ایک مسئلہ چھوٹ گیا، آپ کو بتانا چاہتا تھا، بھول گیا میں. یہ سن لو پہلے، اہم بات ہے وہ بھی، عقیدے سے اس کا تعلق ہے. یہ بات سن لو پہلے. ایک پیغمبر ہو تو عذاب نہیں آتا. اب پیغمبر یہاں نہیں ہے. دوسرا، استغفار کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بول کر. اس سے عذاب سے بچ کر رہیں گے ہم، اور اللہ غیر سے اللہ روزی کا انتظام کرتا رہے گا. اور ایک آخری بات سن لو، یہ تو اس کا تعلق عقیدے سے ہے. میری بات اور میرا بولنے کا مقصد، میرا پریزر کس پر بولو؟ عقیدے پر. عقیدہ مضبوط کر لینا، عقیدوں کو سمجھنا. کسی آیت میں عقیدے کے تعلق سے اگر بات آئی تو اسے بول تو میں چھوڑتا نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ عقیدے کی ایک جگہ اس میں بات ہے، وہ کیا ہے بولے تو بعض لوگ بولتے حضور کے بارے میں حضور کو غیب کا علم ہے بول کر، حالانکہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے. حضور کو غیب کا علم نہیں ہے. حضور فرماتے کہ بھائی اللہ اگر جبرائیل کے ذریعے سے یا میرے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے تو میں بولتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پیغمبروں کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.